آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک نوجوان لڑکے کا عجیب واقعہ۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک شیئر ضرور کریں۔ بغداد کے نواح میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں حارث نامی نوجوان رہتا تھا۔ حارث دیانت، عبادت اور اپنے تقوی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی ہر بات سچ اور ہر عمل شریعت کے مطابق ہوتا تھا۔ لوگ اس سے محبت کرتے اور اپنے معاملات میں اس سے مشورہ لیتے، لیکن حارث کے دل میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا جسے وہ کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن حارث اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک اجنبی شخص اندر آیا۔ وہ لمبا دبانگ شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے کپڑے کالے تھے اور چہرے پر گہری داڑھی تھی، لیکن سب سے عجیب بات اس کی آنکھوں میں موجود خوفناک چمک تھی۔ السلام علیکم حارث، اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ حارث نے چونک کر پوچھا۔ تمہاری دیانت داری اور تقوی کے قصے بہت سنے ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے دل میں چھپا راز کیا ہے؟ یہ سن کر حارث کا دل دھڑکنے لگا۔ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سوال کیا، لیکن اس کے لہجے میں خوف جھلک رہا تھا۔ میں تمہارے ماضی سے ہوں، تمہیں یاد دلانے آیا ہوں کہ اللہ سب دیکھتا ہے۔ جو تم نے کیا وہ بھلے ہی دنیا کے سامنے چھپا ہو، لیکن اس کا حساب دینا باقی ہے۔ اجنبی کی آواز گونج دار تھی۔ حارث کے ذہن میں ماضی کی یادیں تازہ ہونے لگی۔ وہ جوان تھا، اپنی پہلی تجارت کر رہا تھا۔ ایک دن ایک امیر تاجر نے اسے اپنے خزانے کی حفاظت کا ذمہ دیا تھا۔ وہ خزانہ سونا، چاندی اور قیمتی جوہرات پر مشتمل تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حارث نے اس خزانے میں سے ایک تھیلی چوری کر لی اور اسے اپنے گھر کے ایک خفیہ کونے میں چھپا دیا۔ اگرچہ تاجر کو اس کا علم نہیں ہوا، لیکن حارث کا دل ہمیشہ ملامت کرتا رہا۔ کچھ دن بعد حارث نے اس رقم کو صدقہ کر دیا اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کو تقوی اور عبادت کے لیے وقف کر دیا، لیکن وہ گناہ اب بھی اس کے دل کا کانٹا بنا ہوا تھا۔ اس رات حارث بہت بے چین تھا۔ اجنبی کی باتوں نے اس کے دل کو دہلا دیا تھا۔ رات کو سونے کے بعد اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک میدان میں کھڑا تھا جہاں لوگ اپنے اعمال کا حساب دے رہے تھے۔ آسمان سے ایک آواز آئی، اے حارث، تم نے اپنے راز کو چھپایا، لیکن آج وہ تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ حارث نے دیکھا کہ اس کے گناہ ایک سیاہ بادل کی شکل میں اس کے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، یا اللہ، میں نے توبہ کی تھی، مجھے معاف کر دے۔ اسی لمحے بادل اس کے سر پر برسنے لگا اور حارث خوف سے بیدار ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی حارث وضو کر کے مسجد کی طرف بھاگا۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ، میں نے گناہ کیا تھا، لیکن میں نے سچی توبہ کی تھی، مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اسی دوران وہی اجنبی مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے حارث کے قریب آ کر کہا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن انسان کو اپنے گناہوں سے سبق لینا چاہیے۔ تم نے توبہ کر لی، لیکن یاد رکھو، ہر عمل کا اثر ہوتا ہے۔ تمہاری کہانی دوسروں کے لیے ایک سبق بن سکتی ہے۔ حارث نے سر اٹھایا اور اجنبی سے کہا، تم کون ہو؟ اجنبی نے مسکرا کر جواب دیا، میں تمہارے دل کا وہ حصہ ہوں جو تمہیں ہمیشہ حق کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی کہانی دوسروں کو سناؤ تاکہ وہ بھی گناہ کے انجام سے بچ سکیں۔ اس دن کے بعد حارث نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر نیکی اور تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ وہ لوگوں کو اپنی گناہ اور توبہ کی کہانی سناتا اور اللہ کی رحمت کے بارے میں بتاتا۔ اس کا ماننا تھا کہ سچی توبہ نہ صرف گناہ دھو
دھو دیتی ہے بلکہ انسان کو دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بھی بنا سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے بڑا کوئی گناہ نہیں، لیکن انسان کو اپنے گناہوں کا نہ صرف اعتراف کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی ان سے سبق دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ سچی اور نیت پاک ہونی چاہیے۔